बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छछ न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि CNN ने हमेशा छछ और ज़िला अटक में एक मस्बत किरदार अदा किया है। चाहे लापता बच्चों के हवाले से बात हो, चाहे गुमशुदा जो होने वाले हैं मुख्तलिफ बुज़ुर्ग या जिनके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होते वो लापता हो जाएं या कोई नामालूम लाश मिले, उस हवाले से हमने हमेशा अपने पेज को इस्तेमाल किया। इसकी वसातत से हमने उनके वरसा को तलाश किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे नहीं याद कि कितनी तादाद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों में है जो हमने लापता बच्चों को अपने प्यारों से मिलवाया, अपने वरसा से मिलवाया। और इन दिनों जो कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी पूरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का हाथ पाँव और बाजू बनकर इसमें काम किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, शऊर बेदार किया जाए कि इस वक्त जो हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और जो इंतज़ामिया है, मकामी इंतज़ामिया, अगर उन्होंने कोई हदायत जारी की हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए की हैं। इसमें आपकी बेहतरी है, इसमें आपके बच्चों की बेहतरी है, इसमें आपके वालिदैन की बेहतरी है, इसमें आपके प्यारों की बेहतरी है। मैं आपको बताऊं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम था मुझे भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से ये एक एलर्जी के हवाले से था, इसमें एलर्जी थी मुझे और ये मौसमी नज़ला ज़ुकाम था, तो रब के करम से अभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और मैं आपको बताऊं कि इस ज़ुकाम के दौरान में जो मुझे दुनिया की सब चीज़ों से प्यारी मेरी माँ है, मेरे वालिदैन हैं, मैं उनके करीब भी नहीं गया। मैं अपनी वालदा, जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी वालदा मोहतरमा के पाँव पकड़ के उनको बोसा देता हूँ, मैं उनसे प्यार लेता हूँ, उनको प्यार देता हूँ, उनकी दुआएं लेकर घर से निकलता हूँ। लेकिन जब से ये मसला पैदा हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान ने, इवन के उलमा कराम ने भी कहा है कि आप दूर रहें, हाथ ना मिलाएं और बेहतर है कि अपने घरों तक महदूद रहें, लेकिन मुझे मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ अपने छछ के लोगों के लिए, छछ के बच्चों के लिए बाहर निकलना पड़ता है कि उनको कुछ बता सकूं कि आपका घरों में रहना, आपका महदूद रहना आपको महफूज रखने के मुतरादिफ है। तो मैं जब अब घर से निकलता हूं तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी वालदा को प्यार नहीं कर सकता, अपनी वालदा के पाँव नहीं पकड़ सकता, उन्हें नहीं चूम सकता। और क्योंकि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि वो भी महफूज रहें और मैं भी महफूज रहूं। तो जो अपने प्यारों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से प्यार करता है वो अपने आप को महदूद करे, अपने आप को महफूज बनाए। और आप अगर महफूज हैं तो आपका ख़ानदान महफूज है, और आपका ख़ानदान महफूज है तो पाकिस्तान महफूज है। अर्ज़ ये करता चलूँ कि जो मैंने देखा है कि लोग संजीदा नहीं हैं। पूरे छछ में अगर आप घूम जाएं, इवन के छत से बाहर भी जाएं तो संजीदगी नज़र नहीं आती। उसी तरह गेमा गेमी ऐसा लगता है कि जैसे कोई ईद बनी हुई है, छुट्टियां हैं तो चलें बाहर जाएं, ईद मनाएं, हला गुला करें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम मीडिया पर्सन्स जितने भी हैं, हम कोई आप लोगों को खौफजदा नहीं करना चाहते, इसलिए कोई ऐसी खबर भी नहीं दे रहे कि आप लोगों के हौसले बुलंद रहें। आप इसमें हौसला रखें और ख़ुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपने अपने आप को घरों में महदूद रखना है। आपसे बारहा दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्तों को बताएं, आप अपने बच्चों को बताएं, आप अपने महल्लेदारों को बताएं। और देखें, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप किसी को बताते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है, उड़ाए, उसे कहें कि ये संजीदा होने का वक्त है, ये मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है। आप पढ़े लिखे होने का सबूत है और सामने वाले को मुखातिब करके बताएं कि भाई ये मजाक का वक्त नहीं है। अपने आप को संजीदा रखें और अपने आप को बचाएं, अपने आप को महदूद करें और घरों में रहें। खुदा के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए अपने आप को घरों में रखें। और मैं जहाँ तक मैं अपना ज़ाती मुशाहिदा समझता हूँ कि हुकूमत भी कुछ थोड़ी सी सख्ती नहीं कर रही, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत कम मतलब केसेस अभी कितने हो गए, 1400 से ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में केसेस हो गए हैं। और मैं बताऊं कि हमारे यहाँ किट्स या जो वेंटिलेटर है उनकी तादाद बहुत कम है। तो आप खुद सोचें कि अल्लाह ना करे कोई, अल्लाह अल्लाह बचाए, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। इंग्लैंड जैसी जो कि बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत ज़्यादा
بہت زیادہ آگے ہیں، اور سپر پاور ماننے والے خود کو ممالک وہ بھی اس وقت گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میری ابھی تک 5 منٹ کی گفتگو شاید ہو گئی ہو، اور یہی رونا ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ اور اس موقع پر میں اوورال پورے پاکستان کے لیے یہ میرا پیغام ہے، خاص اس علاقے کے لیے نہیں ہے، کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ اگر آپ محیر حضرات میں سے کوئی ایک شخص اپنی، اگر وہ ایک گلی کی کفالت کر سکتا ہے، اس کے کمانے والوں کے، کوئی غریب ہے، مزدور ہے، ریڑی بان ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، کوئی بھی وہ مزدوری کرتا ہے، وہ اس وقت اگر وہ کام پہ نہیں جا رہا، اس کا کام بند ہے، تو اگر آپ اپنی ایک گلی کے مزدوروں کی کفالت کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جب زکوٰۃ دینا بند کر دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا بتایا گیا کہ فصلیں تیار ہوں تو بے وقت کی بارشیں آ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ابھی ایسا ہے کہ جو صاحبان زکوٰۃ دینے میں سستی اختیار کرتے ہیں، ابھی وقت ہے توبہ ہونے کا، توبہ طائب ہونے کا، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہی وقت ہے، رمضان شریف کا انتظار نہیں کریں، ایک مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہے، ابھی آپ زکوٰۃ دیں۔ لوگوں کو جو پریشان ہیں وہ اس لیے بھی باہر نکل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کھائیں کہاں سے؟ تو آپ جو صاحبان استطاعت ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ خود جا کر ان کے گھروں میں خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دے کر آئیں۔ اور میں بتاؤں کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پہ پیسے جنہوں نے دیے ہوئے ہیں، توبہ طائب کریں، دوسروں کو معاف کریں۔ اور سود تو کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور اگر یہ جنگ آپ اللہ کے ساتھ کریں گے تو کبھی جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ کو اس لعنت سے بھی، اس اللہ کی جنگ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور ان معاملات سے نکلیں۔ یہ وقت ہے صدقہ دینے کا، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور جس طرح کے بات کی جا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو کشمیر کے لیے جو آواز اٹھانے والی تنظیمیں اس وقت، جو سربراہان مملکت ہیں، جو منسٹرز ہیں، جس تک اپروچ ہے وہ اس کو بتائے کہ کشمیر کو آزاد کریں، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان مسلمانوں کی دعائیں نکلیں اور ان کی دعائیں رنگ لے آئیں، اور جو پوری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے۔ ابھی آج ہی وزیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے بتایا جی کہ 3 صحافیوں میں جو ہے کورونا کی تصدیق ہو گئی ہے، تو صحافی کٹس استعمال کریں اور اس حوالے سے اپنے اگر وہ فرائض انجام دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کریں۔ انہوں نے حوصلہ افزا اقدامات بھی، اعلانات بھی کیے ہیں صحافیوں کے لیے کہ ان کو کٹس فراہم کی جائیں گی۔ اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ جو میدان میں ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے جو بھی ہیں، ریسکیو 1122 کا عملہ ہے، پولیس والے ہیں، اگر کوئی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پر کورونا وائرس کا شکار جو مریض موجود ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے ان کو کٹس فراہم کی جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ حضروں میں اس وقت صرف تعداد کنفرم میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ریسکیو کا آدمی جو جاتا ہے کسی ایسے مشتبہ شخص کو لے جانے کے لیے، تو ریسکیو 1122 کے عملے کو صرف ایک کٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی حوصلہ افزا بات نہیں ہے، کٹس میں اضافہ کیا جائے۔ اور مجھے بہت سارے میرے احباب میرے لیے فکر مند ہیں کہ میں جس طرح میں نے دوڑ لگائی ہوئی ہوں، میں اس کو کم کروں، میں گھر بیٹھ جاؤں۔ مجھے میرے چاہنے والے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ میں نے یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے گا۔ اور میرے چاہنے والوں کی ہی ہمیشہ دعائیں، میرے ماں باپ کے بعد میرے چاہنے والے ہیں جو میرے لیے گھروں میں بیٹھ کر، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، دوست گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کے سامنے پھر عرض ہے کہ یہ مشکل کا وقت ہے، میرے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مجھ سے جو امیدیں وابستہ ہیں، جو اللہ نے مجھے ڈیوٹی سونپ رکھی ہے، میں اس کو بطریقے احسن انجام دوں، آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ اگر میری یہ جان آپ کے لیے چلی جاتی ہے تو مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ یہ جان آپ کی امانت ہے،
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ڈرا. میرے جو فالورز ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے علاقہ کے لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرہ کے لیے الحمدللہ جتنا ہو سکا ہے ایک اچھا کام کیا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. زیادہ دیر بات کرنے سے ساتھی جو ہیں وہ بور بھی ہو جاتے ہیں. جو مقصد کی بات ہے وہ میں نے کر دی ہے. یہی عرض ہے کہ اپنے ارد گرد، جس کے گھر میں 10 کلو آٹا ہے، وہ 1 کلو آٹا اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی ساتھ والے گھر میں جو مزدور ہے وہ کہاں پہ نہیں جا رہا اس کو دے دے. اس کے گھر میں 2 کلو چینی ہے تو 1 پاؤچ چینی اس کے گھر میں بھیج دے. ہر بندہ اپنے اپنے طور پر کوشش کرے. یہ وقت نہیں ہے پیسے جمع کرنے کا، خزانے بھرنے کا. یہ وقت ہے خزانے کھولنے کا. اپنے خزانے کھول دیں. جس کے پاس 10,000 روپے تو وہ اس کے لیے اس سے اور بڑا کوئی خزانہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس، اس کی بساط کے مطابق اس کے پاس اتنی رقم جمع ہے. تو جتنا بھی جس کے پاس جو بھی ہے وہ سمجھے کہ وہ اس وقت اس کا خزانہ ہے. آپ خزانے کے منہ کھولیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اور پھر آخری عرض کے آپ محدود، آپ محفوظ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور پاکستان کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نثار علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.